كربلاء يا كربلاء يا كربلاء كربلاء يا كربلاء يا كربلاء خالقي عندك آل المصطفى كربلاء يا كربلاء يا كربلاء من دم سال ومن دمع جرى كربلاء يا كربلاء يا كربلاء لاحت بالمنام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، گزارش ہے شیعیان اہل بیت دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، خاص طور سے اس ملک میں، انہیں جس قسم کی پریشانیاں ہیں، گرفتاریاں ہیں، ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے، ان کے حفظ و امان کے لیے 5 مرتبہ آیہ شریفہ اَمَّن یجیب کی تلاوت کر کے ان کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. عزیزان گرامی، آج کی یہ شب شہادت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. یہ وہ ہستی جس کے سلسلے میں پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. کچھ ایسے افراد ہیں، کچھ ایسی شخصیتیں ہیں، کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے امام بنایا ہے. امام تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ امام ہے جسے خدا نے امام بنایا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے بنایا ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے انہیں کس لیے بنایا ہے؟ یہدون بِأَمْرِنَا. یہ ایسے امام ہیں جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کی طرف. ہم نے جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے
جو اصول و قوانین معین کیے ہیں یہ ان کی طرف بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ہے ان کی طرف اچھے کاموں کی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ پورے اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کر دیا گیا دو لفظوں میں۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی خدمت۔ پورا دین یہی دین ہے۔ اگر اس دین میں اللہ کی عبادت نہیں تو وہ اسلام نہیں۔ اگر عبادت تو ہے مگر خدمت خلق نہیں ہے وہ بھی اسلام نہیں۔ دو اہم رکن ہیں اسلام کے، ایک اقامہ صلاۃ سمبل ہے، مظہر ہے عبادت پروردگار کے لیے، اور ایتاء زکوٰۃ سمبل ہے خدمت خلق کے لیے۔ اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو اسے اسلام کہیں گے، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی فقدان ہو گیا، وہ چاہے کچھ بھی ہو، اسلام اسے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ وقت بہت مختصر سا وقت ہے، 35 سے 40 منٹ کا وقت ملا ہے، اس میں امام کی سیرت کو بھی ہمیں بیان کرنا ہے، ساری باتیں بھی بہت جلدی اشارہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، چاہے وہ عبادت خدا ہو یا خدمت خلق ہو، دونوں کا محور اور مرکز ہے اطاعت خدا۔ یعنی اگر عبادت کر رہے ہیں تو وہ بھی خدا کی اطاعت کے لیے، خدمت خلق کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے۔ نہ عبادت میں دکھاوا ہے نہ خدمت خلق میں دکھاوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ نہ اللہ کی عبادت کرتے وقت غیر اللہ کو ہمیں نگاہوں میں رکھنا ہے، اور نہ خدمت خلق کرتے وقت ہمیں غیر اللہ کو نگاہوں میں رکھنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، ہماری تعریف ہوگی یا نہیں، ہم پر انگلیاں اٹھیں گی یا نہیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، مذمت کرنے والوں کی مذمت کا انہیں خوف نہیں ہوتا ہے۔ انہیں اگر خوف ہوتا ہے، جس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں خدا ان سے ناراض نہ ہو جائے، بندہ خدا ناراض ہو جائے، بندہ خدا خفا ہو جائے، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، ان کی شان یہ ہے کہ وہ فقط ڈرتے ہیں تو خدا سے ڈرتے ہیں۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، اور خدا کے سوا ان کے ہاں کسی کا خوف نہیں پایا جاتا ہے۔ جہاں خوف خدا ہو جائے گا وہ سب کے خوف سے آزاد ہو جائے گا، اور جس کے دل سے خدا کا خوف نکل جائے گا اسے ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ انہیں ائمہ میں سے ایک امام کی آج شہادت کی شب ہے، 7ویں امام کے والد ماجد کے نام سے سب واقف ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ کی والدہ کا نام ہے حمیدہ، جو ہے مغرب کے رہنے والی تھی۔ مغرب ہم اپنی اردو زبان میں جب مغرب کہتے ہیں اس سے مراد یورپ اور امریکہ ہوتا ہے، لیکن جب حدیثوں میں لفظ مغرب کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یورپ اور امریکہ نہیں ہے، بلکہ مغرب سے مراد یہ آپ کا الجزائر، لیبیا، یہ جو ہے مراکش، تیونس، اور یہ آپ کا اسپین کا کچھ حصہ، اس سے مراد ہوتا ہے مغرب۔ مغرب کے رہنے والی تھی، اندلس کا نام ملتا ہے کہ شہر اندلس کے رہنے والی
جو اسپین میں پایا جاتا ہے، وہاں کے رہنے والی تھی جناب حمیدہ۔ اتنی پاک دامن اور باعظمت خاتون کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ حمیدہ جتنا یہ چمکتا ہوا سورج صاف ستھرا ہے، اس سے کہیں زیادہ حمیدہ کا کردار صاف ستھرا ہے، حمیدہ کا کردار پاکیزہ ہے۔ اللہ نے فرشتہ مقرر کر دیا تھا جناب حمیدہ کی حفاظت کے لیے، اور یہ اللہ کا کرم جو ہے مجھ پر ہے اور میرے آنے والے بیٹے یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر ہے۔ ابو بصیر ناقل ہیں، مشہور روایت کی بنا کے اوپر سفر کی 7ویں تاریخ تھی، سن 138 ہجری، ہم لوگ حج کر کے پلٹ رہے تھے چھٹے امام کے ہمراہ۔ مقام ابوا پر جب پہنچے ہیں، ابوا وہ مقام ہے جہاں حضور اکرم کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ کا انتقال ہوا تھا۔ جب مقام ابوا پر ہم پہنچے ہیں، وہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا، دسترخوان لگ رہا تھا، کتنے میں پیغام آیا امام کے پاس کہ آپ کو جناب حمیدہ یاد فرما رہی ہیں، کیونکہ اس وقت جناب حمیدہ امید سے تھیں، 7ویں امام کی جو ہے ولادت قریب تھی۔ امام نے ان سے کہا تھا کہ جب وہ موقع آئے تو مجھے ضرور بلا لینا اس وقت، کیونکہ یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہے جو آ رہا ہے۔ جناب حمیدہ کا پیغام آیا، امام تشریف لے گئے جناب حمیدہ کے پاس، تھوڑی دیر کے بعد یہ جو ہے مسکراتے ہوئے واپس آئے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے عرض کیا خدا آپ کی مسکراہٹ کو آپ کے لبوں پر ہمیشہ قائم رکھے، آخر سبب کیا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ نے مجھے آج ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو کائنات کا ہادی ہے، جو کائنات کا امام بنے گا، اور حمیدہ نے مجھے بچے کے بارے میں ایک ایسی بات بتائی ہے جس کا مجھے پہلے ہی سے علم تھا۔ میں نے کہا میری جان آپ پر سے قربان، وہ بات کیا بتائی جناب حمیدہ نے؟ امام فرماتے ہیں جس وقت یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو عام بچوں سے ہٹ کر کے بچے نے پیدا ہوتے ہی ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا، زیر لب کچھ کہا، جناب حمیدہ کہتی ہیں امام نے جناب حمیدہ سے کہا یہ امامت کی علامت ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ ہر امام کی امامت، کسی کو امام کیوں بنایا جاتا ہے؟ 3 اسباب ہوتے ہیں امام کو امام بنانے کے لیے۔ ایک اس کا ثابت ہونے کے لیے کہ یہ امام ہے، ایک اس کا اپنا ذاتی کردار، ذاتی عظمت، ذاتی کمالات، علم، اخلاقی فضائل، عبادات، کمالات روحی اور معنوی، یہ ایک سبب۔ دوسرا سبب وہ یہ جو ہے معجزات جو اس کی ذات سے صادر ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے ثبوت ملتا ہے کہ یہ امامت، اور ان سب سے بڑھ کر کے ہے اللہ کا انتخاب کرنا، اللہ کا معین کرنا۔ ممکن ہے کہ انسان کا کردار بہت اچھا ہو، ممکن ہے کہ انسان کے پاس بہت سارے کرامات اور خارق العادہ چیزیں پائی جاتی ہوں، لیکن اگر خدا نے اسے امام معین نہیں کیا ہے تو وہ امام نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ ہوا نے ارشاد وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ عزیزو، ہر امام کے پاس یہ تینوں صفات پائے جاتے تھے، اللہ کا انتخاب بھی ہے، ذاتی کمالات بھی ہیں، اور وہ خارق العادہ معجزات بھی ان سے جو ہے سرزد ہوتے ہیں۔ ہر امام کی امامت کے لیے تہرا اعلان ہوا ہے، 3 مرحلوں میں ہر امام کی امامت کا اعلان ہوا۔ ایک غدیر کے موقع پر جس وقت پیغمبر اسلام نے اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، وہاں صرف امیر المومنین کی امامت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، بلکہ پیغمبر نے 12 امام 12 کے 12 کا وہاں اعلان کیا ہے۔ میرے بعد علی ہیں، ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی ثم جعفر ابن محمد، یہاں تک کہ آخری امام تک ایک ایک امام کا نام۔ پہلا اعلان کہاں ہوا؟ غدیر میں ہوا۔
اس کے بعد جب کوئی امام دنیا سے جانے لگتا تھا تو اپنے بعد کے امام کا اعلان کرتا تھا اور اس امام کے بعد آنے والے امام کا اعلان کرتا تھا۔ غدیر میں اعلان ہو گیا، مولا کائنات کی جب شہادت کا وقت آیا تو اعلان کیا میرے بعد حسن ہیں، ان کے بعد حسین ہیں۔ جب امام حسن کی شہادت کا موقع آیا تو آپ نے اعلان کیا میرے بعد حسین ہیں، اس کے بعد علی ابن الحسین امام ہیں۔ امام حسین کی شہادت کا موقع آیا، انہوں نے کہا میرے بعد علی ابن الحسین ہیں، ان کے بعد محمد ابن علی الباقر ہیں۔ جب امام زین العابدین کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے 5ویں امام اور 6ٹھے امام کی امامت کا اعلان کیا، اور جب 5ویں امام کی شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے 6ٹھے کا اور 7ویں کا اعلان کیا، میرے بعد جعفر صادق ہیں، ان کے بعد موسیٰ کاظم ہیں۔ اور جب 6ٹھے امام کا زمان کی شہادت کا زمانہ آیا تو اعلان کیا میرے بعد موسیٰ کاظم، ان کے بعد علی الرضا علیہم السلام ہیں۔ ہر امام کی امامت کا تہرا اعلان، 7ویں امام کی امامت کا اعلان بھی کتنی مرتبہ ہوا؟ 3 مرتبہ۔ کس چیز کا اعلان ہوا؟ اعلان ہوا کہ اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے امامت کے لیے۔ ذاتی کمالات اپنی جگہ پر، علم کی معراج اپنی جگہ پر، عبادت کا اوج اپنی جگہ پر، یہ سارے کمالات اپنی جگہ پر ہیں۔ معجزات جو امام سے سرزد ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پر، تہرا اعلان آپ کی امامت کا ہوا ہے۔ عزیزو، 7ویں امام کی امامت کا وہ زمانہ ہے جب شیعت اپنے اوج پر ہے۔ 5ویں اور 6ٹھے امام کے ذریعے سے جو موقع ملا تھا ترویج تشیع کا، علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کا، اس کے سائے میں تشیع اپنے اوج پر ہے، اور جب کوئی چیز اپنے اوج پر پہنچ جاتی ہے تو خطرہ بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ خطرہ وہاں نہیں ہوتا ہے جہاں چیز دبی کچلی ہوئی ہو۔ اگر 100 شلنگ آپ کے جیب میں ہے اور آپ جا رہے ہیں، کبھی آپ دائیں بائیں دیکھیں کہ کہیں کوئی چور تو نہیں آ رہا ہے، کوئی میری جیب تو نہیں کاٹ دے گا، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ 100 شلنگ کا کبھی کوئی خیال ہے؟ لیکن اگر آپ $1,00,000 لے کر کے جا رہے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں زور سے، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی حملہ کیا وجہ ہے؟ 100 شلنگ کی قیمت نہیں ہے، $1,00,000 کی قیمت ہے۔ 100 شلنگ چھیننے کوئی نہیں آئے گا، لیکن $1,00,000 چھیننے ہزاروں مل جائیں گے۔ تشیع اپنے اوج پر پہنچ چکا تھا، خطرات بھی تشیع کے لیے بڑھ گئے تھے، جھوٹے اماموں کے جھوٹے دعووں کے خطرات میں اضافہ ہو گیا تھا، خطرات بڑھ چکے تھے کہ جھوٹے دعوے دار امامت پیدا ہوں گے۔ لہذا 6ٹھے امام اپنی زندگی ہی میں اس بات کا پورا اہتمام کر رہے تھے کہ لوگوں کی نگاہوں سے شک و شبہے کو دور کر دیا جائے کہ میرے بعد میرے فرزند موسیٰ کاظم کے سوا کوئی اور امام نہیں ہے، کیونکہ باطل قوتیں، اسلام دشمن طاقتیں، مفاد پرست افراد اپنے دنیاوی فائدوں تک پہنچنے کے لیے دین کا بھی استعمال کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، اور بعض اوقات خاندان امامت کے کچھ افراد کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیتے ہیں۔ خطرہ موجود تھا، چنانچہ جس وقت جناب اسماعیل کا انتقال ہوا ہے، ابو بصیر کہتے ہیں میں جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں نے دیکھا 7ویں امام موسیٰ کاظم امام کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ایک تابوت رکھا ہوا ہے۔ امام نے مجھ سے کہا جاؤ جا کے داؤد رقی کو بلا لاؤ، حمران ابن اعین کو بلا لاؤ، زرارہ ابن اعین کو بلا لاؤ، مفضل ابن عمر کو بلا لاؤ۔ 30 بڑی شخصیتیں جو امام جعفر صادق کے عظیم اصحاب پہ شمار ہوتے تھے، ان سب کو بلا لیا گیا۔ جب یہ سب اکٹھا ہو گئے تو امام نے داؤد رقی سے کہا داؤد اس تابوت پر سے چادر ہٹا دو۔ جب چادر ہٹائی گئی، امام نے اپنے ایک ایک صحابی سے کہا بتاؤ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اسماعیل زندہ ہیں یا مردہ؟ سب نے کہا مردہ۔ ایک ایک صحابی کو باری باری ہر ایک سے امام نے اعتراف لے لیا۔ جب اعتراف ہو چکا تو امام نے ایک دفعہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، خدایا تو گواہ رہنا، میں نے حجت تمام کر دی۔ اس کے بعد جب اسماعیل کا غسل و کفن ہو چکا، پھر امام نے ایک ایک سے پوچھا یہ کون ہیں؟
یہ کس کو غسل دیا گیا ہے؟ کہا یہ اسماعیل کو غسل دیا گیا ہے۔ زندہ ہیں یا مردہ؟ سب نے کہا یہ جو ہے مردہ ہیں، انہیں غسل دیا ہے ہم نے، کفن پہنایا ہے۔ پھر امام نے ہاتھوں کو اٹھایا، خدایا شاہد رہنا۔ اس کے بعد جب قبر میں دفن کے لیے یہ جو ہے لٹایا گیا ہے، پھر امام نے بندے کفن کو کھول کر کے چہرہ دکھایا، کہا قبر میں کون ہے؟ کہا اسماعیل ہیں۔ زندہ ہیں یا مردہ؟ سب نے کہا مردہ۔ پھر امام نے کہا خدایا گواہ رہنا۔ پھر امام نے ایک جملہ عجیب کہا کچھ ہی دنوں کے بعد فتنے کھڑے ہوں گے، اور اس آیت کی امام نے تلاوت فرمائی، وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ، وہ چاہتے ہیں نور خدا کو خاموش کر دیں۔ پھر ساتویں امام کی طرف اشارہ کر کے کہا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ اپنے نور کو پائے تکمیل تک پہنچا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو ناپسند رہے۔ پھر اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے چھٹے امام نے فرمایا ھذا الحق والحق معہ، یہی حق ہے اور حق ہمیشہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ اتنے واضح اعلانات کے باوجود، اتنی صریحی تاکیدات کے باوجود، وہ افراد جن کا دنیاوی مفاد اسی میں تھا کہ امام کی امامت کو نہ مانیں، امامت کو کسی اور دروازے پہ لے جائیں جہاں ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، ان کی ہر جائز و ناجائز بات تسلیم کر لی جائے، ان لوگوں نے یہ فتنہ کھڑا کر دیا۔ چھٹے امام کی شہادت کے بعد فتنہ کھڑا کیا کہ چھٹے امام کے بعد امام اسماعیل ہیں۔ اسماعیل کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ بار بار چھٹے امام نے، جنہیں سب امام مانتے تھے، بار بار انہوں نے اس بات کی تاکید کی ہے۔ 30 جید اصحاب شیعہ، اصحاب امام جعفر صادق گواہ ہیں اس بات کے کہ انہوں نے یہ جو ہے غسل ہوتے ہوئے دیکھا، کفن پہناتے دیکھا، دفن کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا، یہ شوشہ چھوڑا کہ ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، بلکہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا تھا، انہیں بھی اٹھا لیا۔ یہ وہی مہدی موعود ہیں جو پردہ غیب میں جنہیں جانا تھا، یہ پردہ غیب میں چلے گئے۔ یہاں سے اسماعیلی فرقے کی بنیاد رکھی گئی۔ ممکن ہے کسی ذہن میں سوال یہ پیدا ہو، جب امام نے اتنی تاکید کر دی تھی پھر ایسا کیسے ہوا؟ دیکھیے، میڈیا اس زمانے میں تو تھا نہیں، دور دور تک باتیں پہنچ نہیں پاتی تھیں، عموماً عوام سے یہ اعلانات مخفی رہ جاتے تھے، اور کچھ بڑی شخصیتیں وہ ہوتی تھیں جن تک حق تو پہنچ جاتا تھا، لیکن اپنے ذاتی مفاد، ذاتی فائدے، دنیاوی چمک اور دمک، زرق و برق دنیا انہیں اندھا بنا دیتی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں پایا جاتا ہے کہ یہودی نے نہیں مانتے تھے، عیسائی نہیں مانتے تھے، کیا انہیں پہچانتے نہیں تھے؟ جانتے نہیں تھے کہ یہ برحق نبی قرآن کہتا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہم نے جنہیں کتاب عطا کی ہے، یہ توریت والے، یہ انجیل والے، پیغمبر کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اگر 1,00,000 بچے بیٹھے ہوں، ان بچوں کے درمیان میں آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا بھی بیٹھا ہو، آپ کو پہچاننے میں کبھی غلطی ہوگی؟ کبھی بھولے سے کسی اور کے بچے کو آپ اٹھا لے جائیں گے؟ 1,00,000 بچوں کے درمیان بھی آپ اپنے بچے کو پہچان لیں گے۔ قرآن کہتا ہے جس طرح سے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، پہچاننے میں کوئی ان کو دھوکہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے وہ پیغمبر کی حقانیت کو پہچانتے تھے، صداقت نبوت محمدی سے آشنا تھے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے کچھ لوگ ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں۔
معجزے دیکھتے ہیں، دلیلیں دیکھتے ہیں۔ اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے پیغمبر نے کر دیے، نہ ماننے والے وہاں بھی نہیں مانے۔ چنانچہ سورہ قمر میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب بھی کوئی یہ معجزہ دیکھتے ہیں، قطعی دلیل دیکھتے ہیں، تو یہ پھر بھی اپنا منہ موڑ لیتے، کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، جادو۔ اسی طریقے سے چھٹے امام کے اتنی ساری تاکیدات کے باوجود کچھ شخصیتیں تھیں جو جانتی تھے، پہچانتے تھے کہ امام کون ہے۔ چھٹے امام کے بعد امام موسیٰ کاظم کا حق ہے، خدا نے انہیں عطا کیا ہے، پیغمبر نے ان کا اعلان کیا ہے، امام محمد باقر نے اعلان کیا ہے، امام جعفر صادق نے اعلان کیا ہے۔ علمی کمالات ان کے، شجاعت ان کی، عبادت ان کی، تقوی ان کا، معجزے اتنے سارے دیکھنے کے باوجود انکار کر بیٹھتے تھے۔ یہ تو حال ہو گیا تھا بڑوں کا، جہاں تک عوام کا معاملہ رہ جاتا ہے آج بھی عوام کا حال یہی ہے۔ بہت سارے افراد وہ ہیں جنہیں حقائق کا علم نہیں ہوتا ہے۔ کل میڈیا نہیں تھا، آج میڈیا ہے۔ کل میڈیا نہ ہونے کی بنا پر لوگ جاہل رہ جاتے تھے، آج میڈیا ہونے کی بنا پر اور بھی زیادہ جاہل رہ جاتے ہیں، کیونکہ میڈیا سفید کو سیاہ، سیاہ کو سفید، دن کو رات، رات کو دن، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم، 6 مہینے کے بچے کو ٹیرورسٹ بنا کر کے پیش کر دیتی ہے، اور صفا کو، خونریز کو مظلوم بنا کر کے میڈیا پیش کر دیتا ہے۔ تو لہذا تعجب نہ کیجئے گا، اتنی ساری تاکیدات کے باوجود کیوں بہت سارے لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کی امامت کو قبول نہیں کیا۔ عزیزو بہت کم وقت ہے، میں تھوڑے سے وقت میں امام نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ 20 برس کی عمر ہے، 20 برس کی عمر میں امام نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی، اور آپ کی امامت کا دور 35 برس کا ہے، اور 35 برس میں 20 برس جیل میں گزری ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا حالات کا؟ 35 برس میں عرض کیا کہ تشیع اپنے اوج پر ہے، ظلم بھی اپنے اوج پر ہے۔ کچلنے کے لیے تشیع کو، شیعت کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے ظالم طاقتوں نے پوری اڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ ایسے خطرناک ماحول میں 7ویں امام کو تشیع کی بھی حفاظت کرنا ہے اور شیعوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، جسمانی طور سے بھی ان کو محفوظ رکھنا ہے اور روحانی طور سے بھی ان کو محفوظ رکھنا ہے۔ ان کے عقیدوں کو، اسلامی تعلیمات کو ان تک پہنچانا ہے، اور ان کو جو خطرات درپیش ہیں ان سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ عجب دور ہے، عجب دور ہے، سوچیں تو رواں کھڑا ہو جاتا ہے۔ قتل و غارت ایک طرف، شیعہ ہونے کے جرم میں انہیں کوئی جاب نہیں ملتی تھی، شیعہ ہونے کے جرم میں انہیں کاروبار نہیں کرنے دیا جاتا تھا، چند ایک کو چھوڑ دیجئے ان کے تعلقات خصوصی ہوتے تھے۔ شیعہ ہونے کے جرم میں اسپیشل ٹیکس خراج کے نام سے ان کے اوپر یہ جو ہے لگایا جاتا تھا۔ بہت مشکل تھا ایسے موقع پر شیعوں کو شیعہ باقی رکھنا۔ اسی زمانے میں تقیہ اپنے اوج پر پہنچا ہے۔ یاد رکھیے گا، تقیہ کسی وقتی عمل کا نام نہیں ہے، تقیہ اسٹریٹجی کا نام ہے، تقیہ حکمت عملی کا نام ہے، تقیہ جان بچانے کا نام نہیں ہے، تقیہ دین بچانے کا نام ہے۔ جہاں کہیں تقیہ، جہاں کہیں جان بچا کے دین بچتا ہے وہاں جان بچا لو، اور جہاں کہیں جان قربان کر کے دین بچتا ہے وہاں جان قربان کر دو۔ تقیہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بچ جائیں، دین بچے یا نہ بچے، اہمیت ہماری جان کی نہیں ہے، اہمیت دین کی ہے۔ ہماری زندگی اسی وقت اہم ہے جب وہ دین کے کام آ جائے۔ اگر دین کے کام، یہی وجہ ہے امام حسن کے زمانے میں ضرورت تھی زندگی بچانے کی، کیونکہ زندگی بچا کے دین بچتا۔ امام حسن نے زندگی بچا لی۔ امام حسین کے زمانے میں دین بچنے کے لیے زندگی کو قربان کر دینا ضروری تھا، لہذا امام حسین نے زندگی کو قربان کر دیا۔ امام حسن کا عمل بھی دین بچانا ہے، امام حسین کا عمل بھی دین بچانا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ایسے خطرناک ماحول میں
امام نے ذمہ داری سنبھالی ہے، شیعوں کو بھی بچانا ہے اور شیعیت کو بھی بچانا. یاد رکھیے گا، شیعیت یعنی وہ مکتب، وہ دین، وہ آئیڈیالوجی جو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچایا، قرآن کے ذریعے پہنچایا، ائمہ تحرین کے ذریعے پہنچایا، کربلا کی قربانی کے ذریعے پہنچایا، وہ دین، اس کا نام ہے تشیع اور اس کے ماننے والوں کا نام ہے شیعہ. شیعوں کو بھی بچانا ہے، تشیع کو بھی بچانا ہے. اس کے لیے جو حکمت عملی امام نے تیار کی ہے. یاد رکھیے گا، اسلامی قانون کے مطابق ہر وہ حکومت جو اللہ کے قانون کے مطابق نہ ہو وہ طاغوتی حکومت کہلاتی ہے. اب اس کے درجے ہیں، مدارج ہیں، کوئی بڑا طاغوت ہے، کوئی چھوٹا طاغوت ہے، اس سے بحث نہیں ہے. لیکن ہر وہ حکومت جس میں جو الہی قوانین کے مطابق قائم نہ ہو وہ طاغوتی حکومت ہے. اور اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے طاغوتی حکومتوں سے راہ و رسم رکھنے سے، رابطہ رکھنے سے منع کیا. قرآن کی واضح آیت ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. دیکھو کبھی بھی ظالموں سے رشتہ مت جوڑنا، ان پر سہارا نہ کرنا، ان کے بھروسے جینے کی کوشش نہ کرنا، ان کی مشینری کا پرزہ نہ بننا. اگر کبھی تم نے ایسا کیا تو تم آتش جہنم کا شکار ہو جاؤ گے. لیکن عزیزو، لیکن تقیہ سنیں کیا ہے؟ تقیہ اسی کی چیز تقیہ ہے. کبھی کبھی مذہب بچانے کے لیے، مکتب بچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دینداروں کی حفاظت کے لیے کبھی کبھی ظالم حکومتوں سے رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بہترین معیار دے دیا. ان حکومتوں سے رابطہ قائم کرنے کے 2 اسباب ہو سکتے ہیں. ایک ہے ذاتی فائدہ، اگر ہم ان سے رابطہ قائم کر لیں گے ہمارا بزنس چمک جائے گا، لائسنس مل جائے گا، خصوصی چھوٹ مل جائے گی، جب ہمارا ناجائز مال پکڑا جائے گا تو وہ چھوڑ دیں گے، ہمیں بڑا عہدہ مل جائے گا، اچھی نوکری مل جائے گی، بہترین گاڑی، بہترین بنگلہ. ان سے رابطہ کرنے کا فائدہ کسے ہے؟ ہماری ذات کو ہے اور بس. دوسرا مسئلہ وہاں ہے، رابطہ ہم نے رکھا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دینداروں کی بقا کے لیے. پہلا رابطہ ناجائز، دوسرا رابطہ جائز. سنیں، ساتویں امام کے اصحاب میں سے 2 شخصیتیں ہیں. ایک کا نام ہے صفوان جمال، دوسرے کا نام ہے علی ابن یقین. صفوان جمال یعنی صفوان اونٹ والا، کہتے تھے نا اونٹ والا، صابن والا، چائے والا، آشنا ہے نا آپ اس سے. صفوان جمال یعنی اونٹ والا. ان کے پاس اونٹوں کا کاروبار تھا، ٹرانسپورٹ کا کام کرتے تھے. آج بھی ٹرانسپورٹ کا کام ہوتا ہے نا، کسی کے پاس کاروں کا کاروبار ہے، بسیں کسی کے ہاں، ٹرک کسی کے ہاں ہیں. ان کے ہاں اونٹوں کا کاروبار تھا. کوئی چھوٹا موٹا کاروبار نہیں تھا، بہت بڑا کاروبار. ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس اونٹ تھے جسے وہ کرائے پہ دیا کرتے تھے. ہارون الرشید حج کے لیے جانا چاہتا ہے. حج کب اکیلا تو جائے گا نہیں نا، پورا لشکر لے کر کے جائے گا. ظاہر سے بات ہے کہ حکومتوں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، مگر جب کوئی خاص ایونٹ ہوتا ہے اس موقع پر حکومتیں گاڑیاں دوسروں سے کرائے پہ لیتی ہیں نا، ہائر کرتی ہیں. ہارون نے بھی صفوان جمال سے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا، ہمیں اتنے 1,000 اونٹ چاہیے. معاہدہ ہو گیا، سودا طے ہو گیا. بہت بڑی ڈیل ہے، کوئی معمولی ڈیل نہیں ہے، بہت بڑی ڈیل ہے. بادشاہ وقت کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے. خبر ملی ساتویں امام کو، میرا چاہنے والا، میرا صحابی ظالم حکومت سے جا کے اس نے معاہدہ کیا ہے. بلایا صفوان کو. صفوان، میں نے سنا ہے کہ تم نے حکومت وقت کو اپنے اونٹ کرائے پہ دی ہیں. ہاں مولا، کسی جو ہے برے کام کے لیے نہیں، حج جیسے اچھے کام کے لیے دیا ہے. کہ صفوان تم سے ایک سوال، اچھی طرح سے سنیں گے سوال کو. ایک سوال ہے صفوان، یہ بتاؤ جب تک ہارون حج کر کے واپس نہیں آ جاتا تمہاری دعا کیا ہوگی؟ زندہ سلامت واپس آئے یا مر جائے راستے میں؟ اب مولا سے کیا جھوٹ بولے کہ مولا حقیقت تو یہی ہے، دعا تو یہی کہ زندہ سلامت آئے. اگر مر گیا تو میرے اونٹ کو کون واپس کرے گا؟ کرایہ کون دے گا؟ پیسہ کون دے گا؟ ہمارا تو سارا کاروبار ہی ڈوب جائے گا نا. دعا تو یہی ہے. امام نے فرمایا صفوان سنو،
ظالم کے زندگی کے ایک لمحے کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے ظلم میں شامل ہو۔ صفوان امام کا چاہنے والا ہے، یہ نام کا شیعہ نہیں ہے، اپنی مصلحتوں کا فیصلہ خود نہیں کرتا ہے، مصلحتوں کو چھوڑ دیتا ہے خدا کے اوپر، پیغمبر کے اوپر، امام کے اوپر، اہل بیت کے اوپر، وہ جو کہیں اسے مانیں گے۔ دوسرے ہی دن جا کے صفوان نے اپنا پورا کاروبار بیچ دیا، کیونکہ بادشاہ سے جا کے کہنا کہ ہم معاہدہ توڑ رہے ہیں کوئی آسان کام تو نہیں تھا نا، کسی عام آدمی سے ایگریمنٹ نہیں توڑنا ہے۔ ظالم بادشاہ سے، ہارون جیسا بادشاہ کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے اب کام نہیں ہوتا ہے، میں نے اپنا کاروبار بیچ دیا۔ اسے کہتے ہیں تقیہ، اسے کہتے ہیں تقیہ۔ یہ تقیہ کا نمونہ دیکھیے، میں نے اپنا کاروبار بیچ دیا ہے۔ ہارون نے کہا مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم کس کے اشارے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہو، اگر پرانے تعلقات نہ ہوتے میں تمہارا سر اڑا دیتا۔ یہاں صفوان کے لیے اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ حتیٰ اپنے اونٹ کا سودا کرے۔ وہیں علی ابن یقطین کو امام نے وزیر اعظم بنوا دیا، کیونکہ ظرفیت دیکھی جاتی ہے، کس میں کتنی کیپیسٹی ہے، کون ہے جو ظالم سے رابطہ رکھ کے دین کو فائدہ پہنچائے گا اور کون ہے جو ظالم کو فائدہ پہنچائے گا۔ علی ابن یقطین کو امام نے بھیجا، یہ جو ہے وزیر اعظم بنا دیے گئے علی ابن یقطین، کہ کاہے کے لیے بھیجا تھا؟ چند مقاصد۔ پہلا مقصد، حکومت کے ہاں جو سازشیں تیار ہو رہی ہیں اس کی اطلاع امام کو ہوتی رہے۔ آپ دیکھیں کتنا زبردست انفارمیشن کا انتظام امام نے کیا ہے، واقفیت ہوتی رہے کہ ہارون کے دربار میں، ہارون کو خبر نہیں ہے کہ علی ابن یقطین کون ہے۔ علی ابن یقطین تقیہ کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، تقیہ کا لباس اوڑھے ہوئے ہیں۔ تقیہ جان بچانے کا نام نہیں ہے، تقیہ دین بچانے کا نام ہے، تقیہ دین کو فائدہ پہنچانے کا نام ہے۔ علی ابن یقطین جتنی سازشیں وہاں تیار ہوتی تھی سب کی خبر امام کو دے رہے ہیں۔ دوسرا کام، شیعوں پر جو ظلم ہوتا تھا، ان پر جو ٹیکس لگائے جاتے تھے، شیعہ ہونے کے جرم میں جو افراد گرفتار کیے جاتے تھے، علی ابن یقطین اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان قیدیوں کو چھڑوا دیتے تھے، ان کا ٹیکس معاف کرا دیتے تھے، اور اگر ٹیکس لے بھی لیا گیا تھا تو ایک دروازے سے آتا تھا، دوسرے دروازے سے ان کو واپس کر دیتے تھے۔ سارا وقت شیعوں کی خدمت میں وقف۔ سنیں، ایک شیعہ ایک دن علی ابن یقطین کے پاس آیا، دیکھیے اگر یہ پتہ چل جائے کہ دارالسلام میں کوئی بہت بڑا شیعہ آفیسر یہ جو ہے منسٹر ہے، اور ایسا منسٹر ہے جو اپنے لیے منسٹر نہیں بنا ہے بلکہ اپنی قوم کے لیے بنا ہے، اپنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، پتہ جائز فائدہ، ناجائز فائدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا جائز حق دلاتا ہے، تو صبح سے شام تک اس کی بھیڑ تو لگی ہوگی نا۔ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے میں ہی تو آیا ہوں۔ کوئی سیٹھ صاحب ہیں، اللہ نے ان کو بہت دولت دی ہے، خیر و خیرات کرنے کا بھی حوصلہ دیا ہے، خوب بانٹتے ہیں، خوب غریبوں کی مدد کرتے ہیں، صبح سے شام تک ان کی یہاں بھیڑ تو لگی رہے گی نا۔ ہر آدمی سمجھتا ہے میں ہی تو آیا ہوں، میں ہی تو کبھی کبھی ہوتا ہے بھیڑ دیکھ کے آدمی تھوڑا غصہ بھی آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے نا، انسان ہے، صبح سے شام تک ان کا کام جو جس کو دیکھو چلا آ رہا ہے۔ ایک شیعہ پہنچا اور آنے کے بعد کہتا علی ابن یقطین میرا فلاں کام ہے، میں شیعہ علی ابن ابی طالب ہوں، میرا یہ کام کر دو۔ پر تھک چکے تھے، پتہ نہیں موڈ کیسا تھا، ڈانٹ دیا اس کو کہ شیعہ ہو تو میں کیا کروں، چلے جاؤ، جس کو دیکھو چلا آتا ہے، میں کس کا کام کروں۔ وہ واپس آ گیا شیعہ، آنے کے بعد چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے کہتا ہے مولا میں علی ابن یقطین کے پاس گیا، انہوں نے ڈانٹ کے بھگا دیا اور کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کس کا کام کروں۔ بات آئی گئی، تمام ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد علی ابن یقطین مدینہ آتے ہیں امام کی خدمت میں، امام کی خدمت میں عرض ادب کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہی امام کو اطلاع ملی علی ابن یقطین آئے ہیں، کہلا دیا جاؤ علی ابن یقطین سے کہہ دو میرے پاس ان سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ پریشان علی ابن یقطین، امام کبھی ایسا تو نہیں کرتے تھے، میں اتنی بغداد سے آیا ہوں مدینہ امام سے ملاقات کے لیے، امام کہتے وقت نہیں ہے۔ جب دوبارہ پیغام بھیجا تو امام نے کہا جب تمہارے پاس ہمارے شیعوں کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، مولا غلطی ہو گئی، پشیمان ہے، معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کہا ایسے نہیں، جب تک وہ شیعہ تمہیں معاف نہ کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ کہا مولا وہ ہے کوفے میں، ہم ہیں مدینے میں، کیسے معافی مانگوں؟
امام فرماتے ہیں اگر تم معافی مانگنے کو تیار ہو جاؤ، تیار ہونا تمہارا کام، وہاں تک پہنچانا میرا کام۔ کہا میں تیار ہوں۔ امام نے کہا چلے جاؤ بقی میں، وہاں ایک سواری تمہیں تیار ملے گی، تیار شدہ سواری تمہیں وہاں ملے گی، سواری پر بیٹھ جانا، وہ تمہیں کوفہ پہنچا دے گی۔ بقی میں آئے، سواری پر بیٹھے، چشم زدن میں فوراً ہی کوفہ پہنچ گئے۔ اس شیعہ کے دروازے پر ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، میں کیا کروں، میرا وقت تمام ہو رہا ہے، الجھن بھی مجھے ہو رہی ہے۔ ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں علی ابن یقطین، مجھے معاف کر دو۔ وہ شیعہ پریشان ہو گیا، چکر کیا ہے، یہ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا مجھے معاف کر دو۔ اچھا جاؤ معاف کیا۔ کہا ایسے نہیں، ایسے نہیں، میں کون؟ وزیر اعظم۔ کہاں کا وزیر اعظم؟ تنزانیہ کا نہیں، اس ملک کا وزیر اعظم جس کی ایک سرحد یہ جو ہے افریقہ میں تھی، دوسری سرحد ایشیا میں افغانستان تک پہنچی ہوئی سلطنت، اتنی بڑی حکومت جس کے اندر آج درجنوں حکومتیں ہیں، اتنی بڑی حکومت کا وزیر اعظم ہے علی ابن یقطین۔ کا ایسے نہیں، میں اپنا رخسار زمین پہ رکھتا ہوں، تم اپنا پیر میرے چہرے پہ رکھو اور پیر چہرے پر رکھ کے کہو کہ علی ابن یقطین جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس طرح سے جب معاف کرو گے تب مجھے یقین آئے گا۔ جب اس طرح سے معافی لی تو امام کے پاس ہے۔ سمجھیں کس طرح سے امام نے شیعوں کو بچانے کا انتظام، بہت ساری مثالیں ہیں، وقت نہیں رہ گیا، بہت ساری مثالیں ہیں۔ عزیزو، امام علیہ السلام نے اتنے کم وقت میں، کم عرصے میں خطرناک حالات میں تشیع کی حفاظت کی۔ امام کے کمالات، ان کا علم، ان کی عبادات دیکھ کر کے لوگ جوک در جوک امام کی خدمت میں آتے تھے، لوگوں کے دل جھکتے جاتے تھے، یہاں تک کہ اس مقبولیت اور محبوبیت کو دیکھ کر کے ایک دفعہ ہارون امام سے پوچھتا ہے، ایک سوال تم سے پوچھتا ہوں، سچ سے جواب دینا، سچ سچ بتانا، آخر سبب کیا ہے؟ ہم اتنی دولت خرچ کرتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنے سارے علماء کو ہم نے خرید رکھا ہے، اتنا سب کچھ ہمارے حق میں جو ہے پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے باوجود دل لوگوں کے تمہاری طرف جھکتے ہیں، آخر سبب کیا ہے؟ مجھے وہ راز بتا دو۔ امام نے کہا انا امام القلوب وانت امام الجسوم، میں دلوں کا امام ہوں تو جسموں کا امام ہے، میں دلوں کا امام ہوں تو جسموں کا امام ہے۔ لوگ ہم سے محبت کیوں کرتے جانتا ہے؟ اس لیے ہم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ محبت اگر حاصل کرنا ہے، مقبولیت اگر حاصل کرنا ہے، جسم والی نہیں دل والی، ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی اطاعت۔ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا اعداد ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لاتے ہیں، اللہ کے لیے بجا لاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ عزیزو، عبادت امام کیا تھی وغیرہ بیان کرنے کا موقع نہیں رہ گیا۔ عظمت امام بڑھتی جا رہی ہے، مقبولیت امام میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہارون کے دل میں خلش پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان جس کے ہاں کھوٹ ہوتی ہے اسے بہرحال پریشانی ہوتی ہے، لہذا ہارون پریشان ہے، کریں تو کیا کریں؟ یزید سے سبق سیکھ چکا تھا، براہ راست قتل تو کر سکتا نہیں تھا، لہذا اس نے امام کو یہ جو ہے گرفتار کر لیا۔ 25 برس تک امام قید خانے کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ جب 25 سال پورے ہو چکے ہیں، خبر شیعوں میں عام ہوتی ہے کہ عنقریب ہمارا امام قید سے چھوٹنے والا ہے، عنقریب امام کو قید خانے سے آزاد کیا جانا ہے۔ شیعہ قید خانے کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے، میرا امام آج چھوٹ کر کے آئے گا، میرا امام آج چھوٹ کر کے آئے گا۔ رجب کی 25 تاریخ تھی، رجب کی 25 تاریخ تھی جب دروازہ قید خانے کا کھلا کہ امام تشریف لا رہے ہیں۔ امام آئے تو ہیں مگر کس شان سے امام لائے گئے ہیں؟ امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، اور امام کی روح جسم سے پرواز کر چکی ہے۔ 4 قلی پوری بے ادبی کے ساتھ
پوری بے حرمتی کے ساتھ امام کا جنازہ اس حال میں لے کر کے آئے ہیں کہ ابھی پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ عزیزو، یہ واحد امام ہے جس کی شہادت اتنی مظلومیت سے ہوئی ہے۔ سید سجاد نے بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، مگر ساتویں امام کی طرح سے نہیں۔ اعلان کیا جاتا ہے یہ رافضیوں کا امام ہے، جنازے کو بے ادبی سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ سلیمان ابن جعفر جو ہارون کا چچا ہے، اس نے یہ جب منظر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ہارون کی حکومت کے لیے بھی خطرناک ہے، یہ ادا نیچے اترا ہے۔ عزت و احترام کے ساتھ امام کے جنازے کو اٹھایا، غسل و کفن دلوایا گیا۔ بڑے تزک و احتشام اور عظمت کے ساتھ سلیمان ابن جعفر نے امام کا جنازہ اٹھوایا۔ امام کے جنازے کو لے جا کر کے ادب و احترام کے ساتھ دفن کیا گیا کاظمین میں۔ اے عزیزو، آج ہمارا 8واں امام یتیم ہو گیا ہے۔ معصومہ قم فاطمہ معصومہ یتیمہ ہو گئی ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے۔ بی بی، بہت بڑا غم ہے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن بی بی آپ کے بابا کو غسل و کفن تو مل گیا، تھوڑا چین تو آ گیا ہوگا کہ بابا کا جنازہ لاوارثی سے پڑا نہیں رہا، ذرا کربلا میں آ کے اس بیٹی کو بھی سنبھالیے اور اس بیٹے کو سنبھالیے۔ روایتیں کہتی ہیں جب 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ دمشق لے جانے کے لیے جب روانہ ہوا ہے تو شمر قافلے کو اس راستے سے لے گیا جہاں شہیدوں کے بے گور و کفن جنازے پڑے ہوئے تھے، جہاں شہیدوں کے بے گور و کفن جنازے پڑے تھے۔ بیویوں نے جیسے ہی اپنے وارثوں کے جنازے کو دیکھا، اونٹ سے اپنے کو زمین پہ گرا دیا۔ ام فروہ قاسم کے جنازے سے لپٹ گئی، کوئی علی اکبر کے جنازے سے، کوئی اونو محمد کے جنازے پر، اور زینب اپنے ماجائے حسین کے جنازے پر پہنچی۔ جب زینب حسین کے جنازے پر آئی ہے، عالم یہ ہے کہ سر جو ہے بدن سے جدا ہے، بدن زخموں سے چور ہے، بدن کا لباس بھی غائب ہے۔ ایک دفعہ جناب زینب حسین کے جنازے کو خطاب کر کے کہتی ہیں انت اخی، کیا تو ہی میرا بھیا ہے، کیا تو ہی میرا ماں جایا ہے؟ ایک دفعہ زینب نے رخ کیا مدینے کا رخ کر کے فرماتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی علیکہ ملائکۃ السماء، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام۔ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے فرشتوں نے آپ پہ نماز پڑھی۔ ھذا حسین کا مرمل بالدماء، ذرا اپنے حسین کو بھی تو دیکھ لیجئے، یہ اپنے خون میں غلطہ ہے، مقطوع الاعضاء، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، غسل و کفن تو دور کی بات ہے، مسلوب العمامۃ والرداء، ارے بدن کا کپڑا بھی نہیں چھوڑا گیا ہے۔ اس کے بعد جناب زینب جب جملہ کہتی ہے نہیں اللہ کے رسول، آپ کے حسین کو غسل بھی ملا ہے، آپ کے حسین کو کفن بھی ملا ہے، مگر اس کا غسل بھی انوکھا ہے، اس کا کفن بھی انوکھا ہے، سب کو پانی سے غسل دیا جاتا ہے، آپ کے حسین کو غسلہ الدم الجاری من وریدہ، رگے گردن سے بہنے والے خون نے اسے غسل دیا ہے، وَكَفَّنَهُ وَالرَّمَلُ السَّاقِ عَلَيْهِ، سب کو کپڑے کا کفن پہنایا جاتا ہے، آپ کے حسین کو زمین کربلا سے اڑنے والی خاک نے کفن پہنایا ہے۔ ابھی زینب اپنے بھیا کے جنازے پر بیان کر ہی رہی تھی، ایک دفعہ زینب کی نگاہ بیمار بھتیجے پہ پڑی۔ زینب کی نگاہوں نے کیا دیکھا، قریب ہے سید سجاد کی روح پرواز کر جائے، بھیا کے جنازے کو چھوڑا، بیمار بھتیجے کے پاس آئی، اے بیٹا سید سجاد، میں کیا دیکھ رہی ہوں، ارے بیٹا اپنے کو سنبھالو۔ بجا عجب درد بھرا جواب دیا سید سجاد نے، پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی ہیں، نجس جنازے تو دفن کر دیے گئے، ہائے میرے بابا کا طیب و طاہر جنازہ،
بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے، بیٹا اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔